تو کیا لگتا ہے آپ کو یوتھ کو کس طرف جانا چاہیے جو آج کا ہمارا یوتھ ہے؟ کیونکہ آئے دن ڈرگ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، یوتھ ڈرگز میں انوالو ہوتا جا رہا ہے، تو ہمارا یوتھ کہاں جا رہا ہے اور جانا کہاں چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یوتھ کو کس طرف جانا چاہیے؟ بیسیکلی بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ یوتھ موجود ہے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ان کو کیا کچھ بینیفٹ دکھا اس سے، لگتا ہے آپ کو اس پروگرام سے بینیفٹ یوتھ کو کیا مل رہا ہے اور یوتھ کے لیے باقی جو یوتھ دیکھ رہا ہے ان کے لیے کیا میسج جاری ہے ایسے پروگرام سے؟ جانیں گے کہ بچوں کا کیسا رول رہا ہے اس یوتھ فیسٹیول میں۔ السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ کا میزبان سعید نزاق خلیفہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس ٹائم موجود ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج گاندربل میں، اور یہاں پہ پچھلے ہی دنوں سے یوتھ جو ویک ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہاں پہ ہم اس پروگرام میں بہت سارے جو یوتھس ہیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یہاں کے جو بچے ہیں ڈگری کالج کے، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا کچھ فائدہ رہا ہے اس یوتھ ویک سے۔ اور یہ یوتھ ویک کہیں نہ کہیں گاندربل کے ڈگری کالج میں پہلی بار ہوا ہے، اس سے پہلے ایسا یوتھ ویک دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس ہمارے ساتھ بہت سارے یوتھ جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہیں ڈگری کالج کے بچے ہیں، اور پروگرام بھی ڈگری کالج ہی میں ہو رہا ہے۔ اب ہم ان سے جانیں گے کہ اس یوتھ فیسٹیول کے حوالے سے، یوتھ ویک کے حوالے سے کیا کچھ مین آبجیکٹیوز ہیں اس کے، کیا کچھ مین ایم ہے۔ سب سے پہلے سر آپ کا نام جاننا چاہیں گے؟ جی، میرا نام حفیظ ہے۔ میں یہاں گاندربل میں ایز اے مہاتما گاندھی نیشنل فیلو کام کر رہا ہوں۔ مہاتما گاندھی نیشنل فیلوشپ بیسیکلی منسٹری آف اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ کی ایک فیلوشپ ہے، جس کا کام ہے کہ ہم فیلوز ہر ضلع میں ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسکل ایکو سسٹم کو انہانس کرنا ہے اور انٹرپرینورشپ پروموشن پہ کام کرنا ہے، تاکہ جو ہمارا یوتھ ہے سیلف امپلائمنٹ کی طرف جائے اور آتم نربھر بھارت کی طرف جائے۔ یہ جو پروگرام رہا، یہ یوتھ ویک رہا، اس میں کیا باہر سے بھی یوتھ جو ہے انہوں نے بھی انوالومنٹ ہوئی ان کی، یا پھر خالی ڈگری کالج کے بچے موجود تھے؟ جی، بیسیکلی ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ الگ الگ وینیو پہ کروایا جائے یوتھ یہ جو ہمارا فیسٹیول ہے، پر ہم سبھی وینیوز کو ویسے انفرا اکوپ کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا، اس لیے ہم نے ڈگری کالج کو ہی مین وینیو رکھا۔ پر ہماری جو انٹریز تھی وہ گاندربل کے ہر حصے سے ہم نے انویٹیشن دی تھی کہ آن لائن فارم اپلوڈ کر دیے تھے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے تھرو، تاکہ جو ہمارا گاندربل کا یوتھ ہے وہ ہمارے ڈفرینٹ چیلنجز تھے، ڈفرینٹ اسکل چیلنجز تھے، کرافٹ چیلنجز تھے اور آرٹ کے چیلنجز تھے، پرفارمنگ آرٹ جو کل ہمارا اوپن مائک ہوا ان میں پارٹیسپیٹ کر۔ کتنا سکسیزفل دکھ رہا ہے آپ کو یہ پروگرام جو ہوا، یا ابھی اختتام پذیر ہے، کلوزنگ کی طرف ہے، کتنا سکسیزفل دکھا آپ کو یہ پورا؟ جی، میں اگر آپ کو اپنی سچائی بتاؤں، جتنا میں نے سوچا تھا اس سے بہت بڑھیا ہو گیا۔ میں نہیں سوچ رہا تھا کہ اگر ایسا پروگرام جو مجھے نہیں لگتا کہیں پہ بھی جموں اینڈ کشمیر میں کہیں پہ ہوا ہے، اور یہاں پہ سبھی ڈپارٹمنٹس ایک ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، جو بھی اسکل کے ڈپارٹمنٹس ہیں، جو بھی ڈپارٹمنٹ لائیولیہڈ جنریشن کا کام کرتے ہیں، ایک ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ ان ڈپارٹمنٹ نے بہت ہی اچھا کام کیا۔ میرے کو لگ نہیں رہا تھا کہ اتنا اچھا فیسٹیول ہوگا، پر بہت اچھا فیسٹیول ہوگا۔ اور جو کالج کا ہمارا یوتھ کلب تھا یاون کلب، انہوں نے بہت ہی اچھے سے ہماری ہیلپ کی، جس کے کارن یہ ہمارا ایونٹ سکسیزفل ہو پا رہا ہے۔ ناظرین، اور بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ یوتھ موجود ہے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ان کو کیا کچھ بینیفٹ دکھا اس سے۔ آپ کا نام جانیں گے؟ میرا نام فردوس فیاض ہے، میں جی ڈی سی گاندربل میں پڑھتا ہوں، سیکنڈ سیمسٹر ہے میرا بی ایس سی۔ تو سب سے پہلے ہم بہت شکر گزار ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، سول ایڈمنسٹریشن کا، ملٹری اسپیشلی ملٹری ایڈمنسٹریشن کا 24 آورس میں آتا ہے۔ ان نے بہت ہیلپ کی ہماری، یہ جو یوتھ ویک ہمارے اس کالج میں ہوا، بہت ہیلپ کی ہمیں، ہمارے کالج کو بہت بیوٹیفائی کیا۔ ہمیں جو بھی چیزیں ہمیں چاہیے تھی وہ بس ہمیں بولنا تھا اور ان نے ہمیں وہ چیزیں فراہم کر دی تھی۔ اس سے پہلے یوتھ ویک ہوا تھا گاندربل میں، خاص کر ڈسٹرکٹ کی اگر بات کریں گاندربل میں، پھر آپ کی کالج میں، ایسا کچھ پہلے دیکھنے کو ملا؟ اس سے پہلے بھی دیکھا تھا؟ جی، اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا کوئی فیسٹیول نہیں دیکھا تھا۔ بہت اچھا فیسٹیول تھا، بہت بینیفٹس ملے ہمیں اس فیسٹیول سے۔ بہت ساری ایونٹس ہوئے، آلموسٹ 25+ ایونٹس ہمارے ہیں جو ابھی بی کیو میں ہے۔ آلموسٹ ہم نے 20 ایونٹس تو کر دیا ہے، جس میں اوپن مائک تھا، فوٹوگرافی کانٹیسٹ تھا، سوزنی جو ہمارا ٹریڈیشنل ایک آرٹ ہے، سوزنی، باقی چیزیں جو ہمیں پہلی بار ہم دیکھ رہے تھے، ہم نے اس سے پہلے وہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ کا نام جانیں گے؟ میرا نام علینا شاہ ہے، میں سیکنڈ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں، جی ڈی سی گاندربل سے۔ تو یوتھ کے لیے، کیونکہ انہوں نے بات کی پروگرام کے حوالے سے، جو کمپٹیشنز ہوئے الگ الگ، چاہے وہ آرٹ کے حوالے سے ہوا، فوٹوگرافی کے حوالے سے ہوا، تو کیا لگتا ہے آپ کو اس پروگرام سے بینیفٹ یوتھ کو کیا مل رہا ہے اور یوتھ کے لیے باقی جو یوتھ دیکھ رہا ہے ان کے لیے کیا میسج جاری ہے ایسے پروگرام سے؟
سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے جو اب تک چھپا ہوا تھا، کیونکہ ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا آگے آ کے اپنا اسکل، اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا. بٹ اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ بہت سارے انٹرپرینورز بھی آئے، بہت سارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس آئے، بہت سارے ڈپارٹمنٹس سے آئے جنہوں نے اپنے مطلب اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا کہ آگے آ کے اپنے اسکلس دکھائے. یہاں پہ کلچرل ایونٹس بھی ہوئے جس میں سنگرز بھی نکلے، ریپرز بھی نکلے، ڈانسرز بھی نکلے، انٹرپرینورشپ بھی ہوا یہاں پہ، جہاں پہ ہم لوگوں کو بہت سارے اسٹوڈنٹس ویسے نکلے جن میں بہت ساری اسکلس ہے جو آگے جا کے اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتا ہے. تو سب سے زیادہ فائدہ مجھے لگتا ہے وہی ہے جو ہماری دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں، دوسرے یوتھس ہیں، ان کو بھی اس سے بہت انسپریشن ملے گی. اور ہم لوگ ہوپ کرتے کہ ایسے زیادہ فیسٹیولس خالی گاندربل ڈسٹرکٹ میں نہیں، آل اوور. لگتا ہے آپ کو یوتھ کو کس طرف جانا چاہیے جو آج کا ہمارا یوتھ ہے؟ کیونکہ آئے دن ڈرگ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، یوتھ ڈرگز میں انوالو ہوتا جا رہا ہے، تو ہمارا یوتھ کہاں جا رہا ہے اور جانا کہاں چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یوتھ کو کس طرف جانا چاہیے؟ بیسیکلی یہ سب مسئلہ جو ہے ان ایمپلائمنٹ کا ہے، جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، بی ٹیک اسکالرز ہیں، در بدر ابھی گھوم ہی رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ان کو اپنی جگہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے، تو وہ ڈرگس کی اور جا رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ سیلف امپلائمنٹ کرے، جیسے کہ سر نے ابھی بتایا تھا آتم نربھر بھارت. اس کا مطلب ہی کیا ہے کہ سیلف ڈپینڈنٹ رہے، کسی کے اوپر دارمدار نہ رہے. ابھی جو یہ یوتھ ویک تھا ہمارے کالج میں، یہاں پہ بہت سارے ایسے ماہرین آئے جو کہ بے روزگار تھے، لیکن خود انہوں نے اسٹیپ لیا، ایک کاروبار شروع کیا، بزنس اسٹارٹ کیا، اور اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی اس میں روزگار ملا. آپ کا کہیں نہ کہیں کہنا کہ یہ بھی مقصد ہے کہ ان ایمپلائمنٹ جو یوتھ ہے سرکاری نوکریوں کے انتظار میں نہ رہے، کچھ اپنے پاؤں پہ خود اپنے پاؤں پہ خود کھڑا رہے. کیونکہ خالی پڑھے لکھے ضروری نہیں ہے کہ نوکری لگے. ہمارے سامنے ایسے بھی لوگ ہیں، شوپین سے ایک میرا دوست ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، ہی از آئی تھنک ایم بی ایڈ اس نے کچھ کرا ہے، لیکن پھر اس نے کاؤ فارم، ڈیری فارم اسٹارٹ کرا. ابھی وہ کم از کم 300 بندوں کو امپلائمنٹ دے رہا ہے. جب اگر ان پڑھ اس کی جگہ وہ کام کرے گا سو ہے کیا نا تیوتا سفلتا لبھت، لیکن وہ پڑھا لکھا تھا، اس نے اپنا سینس اس میں لگا لیا تو وہ آگے پہنچا. مطلب وہ کہیں نہ کہیں جاب کی خود تلاش میں تھے، اب انہوں نے اور لوگوں کو جاب دلائی. پہلے تو وہ خود ڈھونڈ رہے تھے خود کا روزگار، لیکن اب وہ ایسے ماہرین بن گئے، اب وہ دوسروں کو روزگار دے رہے ہیں. اور اس یوتھ ویک کا بھی یہی مقصد ہے. یہاں پہ انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے بھی ہم آ گئے تھے، لیکن یہاں پہ ہمیں کچھ ایسے ماہرین نے ایسی نصیحتیں دی، اپنی حالات زندگی ہمارے سامنے رکھی کہ انہوں نے کیسے زیرو سے اسٹارٹ ہو گئے. جو اسٹوڈنٹس خاص کر، کیونکہ آئے دن کیسز مینٹل اسٹریس کے دیکھنے کو مل رہے ہیں، سوسائڈ کیسز بڑے عام نظر آ رہے ہیں، جو اسٹریس میں ہیں اسٹوڈنٹس، تو ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ جو ان ایمپلائمنٹ یوتھ ہے، جو اسٹریس کے ماحول میں بچے اس ٹائم جی رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ آپ بھی یوتھ ہیں، آپ کی بھی سوچ ہے، آپ کیا دینا چاہیں گے میسیج؟ سر دیکھیے کہ ابھی یہ ایسا زمانہ ہے، اس وقت کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جس کی اپنی پریشانی نہ ہو. لیکن جتنا بھی ہم سٹرس لیں گے اس کا مقصد کچھ نہیں نکلے گا. جتنا بھی سٹرس ہو، اگر ہم گھر بیٹھیں گے، میرے کو کوئی ٹینشن ہے، پھر میں گھر میں ہی بیٹھوں گا، روؤں گا، حاصل کیا ملے گا مجھے؟ یوتھ باہر نکلے، وہ ڈھونڈے. روزگار کی کمی نہیں ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے کتنا بھیجا ہے ہمیں، لیکن بس ڈھونڈنے کی دیر ہے. جب ہم ایک قدم آگے آئیں گے، اوپر والا بھی کہتا ہے میں 10 قدم آپ کی اور آ جاؤں گا. یوتھ باہر نکلے، وہ بات کرے لوگوں سے، وہ اپنا ایک سراؤنڈنگ ایسا کریٹ کرے کہ وہ کچھ ڈیولپمنٹ دکھائے. گھر بیٹھ کے کچھ نہیں ہونے والا. بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ ہمارے ساتھ گاندربل ڈگری کالج کے جو یوتھ ہے وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. یہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو والنٹیئرز اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن گاندربل کی ایک بہت بڑی کوشش ہم بتائیں گے کہ انہوں نے یوتھ ویک جو ہے وہ آرگنائز کیا. اور جب ہم نے یوتھ سے بات کی، بہت سارے جو کیسز آ رہے ہیں سامنے ڈرگ کے حوالے سے لے کے، جو ڈرگ ایڈکشن میں بچے پھنسے ہوئے ہیں یا اسٹریسفل ماحول میں ہیں، آئے دن سوسائڈ کیسز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن یہاں کا جو یوتھ ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ جو ان ایمپلائمنٹ ہے، ان ایمپلائمنٹ کو ختم کرنا ہے، سرکاری نوکریوں کا انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہے. سیلف امپلائمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہر کوئی اپنا روزگار خود پیدا کر سکے. آج ہم نے یوتھ فیسٹیول کے حوالے سے یہاں گورنمنٹ ڈگری کالج گاندربل کے بچوں سے بات کی، ان کا آرٹ دیکھا، ان کی کلچرل ایکٹیویٹیز دیکھی. تو ہم گورنمنٹ ڈگری کالج کی پرنسپل صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ بچوں کا کیسا رول رہا ہے اس یوتھ فیسٹیول میں، اور کیا کچھ لگتا ہے جو خاص کر کے گاندربل کے باقی یوتھ نے بھی حصہ لیا، باقی جو یوتھ تھے وہ بھی آئے، اس پروگرام کے حصے دار بنے. تو میم کیا لگتا ہے آپ کو ایسے پروگرامز
ہونے چاہیے یا پھر کیا کچھ میسیج ملتی ہے بچوں کو اور کیا سیکھ ملتی ہے ایسے پروگرام سے؟ مجھے لگتا ہے اس کا جواب تو آپ کو بچے ہی دیں گے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں، بٹ جو ایز اے ٹیچر جو میں نے آبزرو کیا کہ ایسے بچے بہت خوش تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت خوش، بڑے انتھوزیاسٹک، بہت اچھی طرح سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اینڈ بڑے انوالو لگ رہے تھے. سو آئی تھنک دس از اے گریٹ پلیٹ فارم جہاں بچے آپس میں مل سکیں گے، اپنے کرافٹس، اپنے ٹیلنٹس ایگزیبٹ کر سکیں گے. اور وی آر گریٹفل ٹو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, to district administration, to other departments who helped us out in this endeavor. میم بچوں سے جب ہم نے بات کی ان کا بھی کہیں نہ کہیں یہ ماننا تھا کہ ان امپلائمنٹ ہو چکی ہے، اس وجہ سے کہیں نہ کہیں بہت سارے بچے اپنا جو لیجر ٹائم وہ صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کر پا رہے. تو آج کے پروگرام میں بھی بہت سارے انٹرپرینر کے حوالے سے بات کی گئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے بچے جو ہیں جو اسٹڈیز کر کے ہائر اپس کی طرف جاتے ہیں، کیا ان کو سرکاری نوکریوں کی تلاش میں رہنا چاہیے یا پھر آگے اپنا خود کا کچھ کرنا چاہیے؟ بیٹا یہ جو ان امپلائمنٹ ہم کہتے ہیں، بٹ وی تھنک کہ ان امپلائمنٹ از ریلیٹڈ اونلی ٹو سرکاری ملازمت. مطلب فار ایگزامپل جو ہینڈی کرافٹس کے ساتھ انوالوڈ ہوگا یا ایگریکلچر کے ساتھ انوالوڈ ہوگا تو وہ کچھ سے پوچھو کہ کیا کر رہے ہو، بولتا ہے کچھ نہیں کر رہے. تو یہ جو یوتھ فیسٹیول کا ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ یہ بچے جو ہیں دے کین انڈرسٹینڈ کہ دیر از نتھنگ رانگ ان بینگ این انٹرپرینر، دیر از نتھنگ رانگ ان بینگ اے کرافٹس پرسن، دیر از نتھنگ رانگ کہ آپ ایک چھوٹا سا یونٹ، یہاں انہیں بہت بیوٹیفلی ان کو دکھایا کہ ایک یونٹ آپ کھول سکتے ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ خود وہ کام کرو، آپ ان کے مینیجر بن سکتے ہو اینڈ دین یو کین سیل یور پروڈکٹس. یہاں ولو ورکرز کا ایک ہم نے کمپٹیشن کروایا، اور جو وہ ڈیزائن انہوں نے بنایا آئی بلیو وہ امریکہ میں کچھ فرسٹ اس ڈیزائن نے لیا، وہ پرائز انہوں نے جیتا تھا. تو بچے بہت حیران ہو گئے، بڑے خوش ہو گئے کہ جو ولو ورک جس کو یہ اتنا مطلب اس کا اتنی اہمیت ان کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ مطلب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی ایک منوپلی ہو سکتی ہے اگر ہم ٹرینڈنگ ڈیزائنز میں اپنا پروڈکٹ پیش کریں. سو یہ بچوں کو یہ لگا کہ ہاں ضروری نہیں ہے کہ سرکاری اگر ہم ملازمت نہیں ملی، دنیا اس کے بغیر بھی ہے، اور وہ امپلائڈ یوتھس بن سکتے ہیں، وہ انٹرپرینرز بن سکتے ہیں، وہ باقی لوگوں کو جاب دے سکتے ہیں. جی میم، آخری میسیج کیا رہے گی خاص کر گاندربل کے یوتھ کے لیے اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے؟ بیٹا مجھے تو لگتا ہے کیونکہ یہ جو گاندربل ہے یہ ہماری سٹی اور رورل ایریا کے بیچ میں ہے، سو یہاں کے بچوں میں امیزنگ ٹیلنٹ ہے، ان کے سکلز بہت اچھے ہیں، ان کی کانفیڈنس لیول تھوڑی سی کم تھی، بٹ آہستہ آہستہ they have come to realize that they are not less than anybody else, they are second to none. تو ان کے لیے یہ ہے کہ پلیز تھوڑا سا اپنی لائف کو سیریسلی لیں، تھوڑی سی محنت کریں، کالج جائیں، ایسی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں، اور یہ جو عمر ہے یہ ان کے ہنسنے کھیلنے کالج پڑھنے کی ہے، تو دے شوڈ کم ٹو کالج ریگولرلی، ٹیک پارٹ ان آل دا ایکٹیویٹیز. یہاں اتنی ایکٹیویٹیز آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی ہیں، کالج لیولس پہ ہوتی ہیں، سو اسپیکٹیٹرس کی جگہ دے شوڈ پارٹیسپیٹ ان دیم اینڈ اٹ ول گیو اے بوسٹ ٹو دیم، اٹ ول میک دیم ہیپی. اینڈ یہ جو سنی سنائی باتیں ہیں کہ ڈپریشن ہو رہا ہے، دوسری چیز ہو رہی ہے، یہ سوچیں کہ کس چیز سے ہو رہا ہے. باقی وہ یو آلسو نو، ایوری بڈی نوز کہ دا ہیپیسٹ سوسائٹیز آر ناٹ دا رچ سوسائٹیز. جو کنٹریز امیر ہیں اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہاں ڈپریشن نہیں ہے. سو پیسہ مانیٹری بینیفٹس کا ڈپریشن کے ساتھ کوئی رول نہیں ہے. محنت کریں، خوشی، وہ جو کیا ملر آف دا ڈی پوئم پڑھیں تو اس سے ان کو پتہ چلے گا کہ زندگی میں محنت جو ہوتی ہے، محنت کا ہی پھل بہت اچھا ہوتا ہے. بٹ دا چلڈرن آف گاندربل آر امیزنگ. ہم بات کر رہے تھے آج گاندربل کے یوتھ فیسٹیول کے حوالے سے. ہم نے بات کی یہاں کے بچوں کے ساتھ بھی بات کی، یہاں کے یوتھ کے ساتھ بات کی، ہم نے جو انٹرپرینر کے حوالے سے یہاں پہ ایکسپورٹس آئے تھے ان سے ہم نے بات کی، اور آخر پہ یہاں کی جو پرنسپل صاحب ہیں ان سے بھی ہم نے یوتھ فیسٹیول کے حوالے سے بات کی اور جانا کہ آخر کیا مقصد لے کے آیا تھا گاندربل کا یوتھ فیسٹیول. اب دیجیے اپنے میزبان سعید نزاق خلیفہ کو اجازت. اللہ نے چاہے کو رپورٹ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.